میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. کل میرے ساتھ کیا ہوا. ہمارا جو جہاں میں سوتا ہوں میرا بیڈ روم ہے, اس کے ساتھ ایک دیوار ہے, دیوار کے ساتھ دوسرے دو گھر ہیں. ایسے میرا گھر ہے, ایک اس کے ساتھ دو گھر ہیں, ایک پیچھے گھر ہے. اس طرح ہمارا گھر ہے. تو اب ایک گھر میں میرے نا ایسی شدید اس کی موٹر کا, اس کی پانی والی موٹر کا نا کوئی بیرنگ خراب ہے. وہ اتنی آواز اس کی کہ جب وہ چلتی ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, موٹر چل گئی. اب میں نے چوکیدار سے کہا, میں کہ یار یہ ساتھ والوں کو جا کے کہو کہ یار آپ کی موٹر کی ہمارے لیے ٹو مچ آواز ہے. کوئی بات نہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے مجھے بتائیے, میں کرا دوں گا ٹھیک, میں بندہ بھی بھیج دوں گا, ٹھیک بھی کرا دوں گا, آپ کی مہربانی. لیکن یہ ہمارے لیے ایک عذاب ہے. وہ خیر چوکیدار گیا, اس نے جا کے اس کو پوچھا. چوکیدار نے مجھے کہا, چوکیدار اس سے کیا توقع کرنی ہے. انہوں نے کہا بھائی جان ہوتے اور اینا دن نہیں گئی ہوتے پچھلے آندھی. میں نے کہا ٹھیک. اب میں نے صبح فجر کی نماز سے مسجد سے نکلا تو میں پچھلے والے گھر میں گیا. ابھی گھر وہ تعمیر ہو رہا ہے, بن رہا ہے. یہ میں بڑی اہم بات سنانے لگا ہوں آپ کو, جس سے مجھے بڑا سبق ملا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے. اور پیچھے گھر بن رہا ہے تو اس کے اندر نا ایک پٹھان لڑکا چوکیدار, وہ ابھی گھر میں رہتا کوئی نہیں, تو وہ اندر ایکسرسائز کر رہا تھا. تو میں نے اسے بلایا, میں کہا باہر آنا. میں کہا یار یہ آپ لوگوں کی یہ موٹر چل رہی ہے, دیکھو ذرا یار آواز کی. اس نے کہا بھائی جان آپ کو کس نے کہا, ہماری تو یہ موٹر نہیں ہے, آپ میرے ساتھ پیچھے آئے. وہ پیچھے لے گیا, اس نے کہا ہماری تو یہ موٹر ہے, دیکھو تو بند پڑی ہے. یہ تو اس نے کہا یہ ان کی موٹر ہے. ہمارے گھر کو اشارہ کر کے کہہ رہا ہے وہ ان کی موٹر ہے. اچھا چونکہ وہ ملازم چوکیدار ہے, ہمیں اتنا جانتا, مجھے کہتا ہے وہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں, ادھر داڑھی والے, عورتیں برقعے والی رہتی ہیں, مگر کوئی عقل نہیں ان کو اتنا نہیں پتا کہ ہمسائے کے کیا حقوق ہے. اتنا اس نے مجھے تنگ کیا ہے, جب یہ موٹر چلتی میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں. یہ دیکھیں, اور یہ نیک لوگ بنے ہوئے ہیں. کہتا حضرت کوئی سمجھائیں ان کو, کوئی شرم کریں یار. اب میں سن رہا ہوں کہ مجھے کہہ رہے وہ. میں نے کہا بتائیں کیا کرنی ہے ایسی نیکی. تو میں نے اسے کہا, میں کہا بھائی جان وہ جو نیک آدمی نا وہ میں ہی ہوں, اور یہ ہماری نہیں ہے موٹر, یہ ساتھ وقت. کہتے اچھا جی, وہ شرمندہ ہو گیا, میں نے اس کو کیا کچھ کہہ دیا ہے. تو وہ موٹر سی میں کہ آئیں میرے سے, اس کو ساتھ والے گھر گئے جن کی موٹر چل رہی تھی. اب وہ وہاں ایک چھوٹا سا سکول ٹائپ بن گیا, تو اندر ایک چوکیدار نکلا. چوکیدار کو میں نے کہا پیچھے لے کے چلنا, مجھے کوئی گھر میں ہے, گھر میں کوئی نہیں رہتا. میں پیچھے گیا تو وہ موٹر پورے, وہ کیا کہہ رہا ہے جس کے گھر میں موٹر تھی, وہ مجھے کہہ رہا ہے بھائی جان میں مسجد جاتا ہوں, اس کی آواز وہاں بھی آتی ہے. تو میں نے کہا یار یہ موٹر لگی ہے تو یہ موٹر ہے, یہ دیوار کے سامنے, یہ میرا کمرہ ہے جہاں میں بیڈ روم ہے. میں کہا یار جو اس بیڈ روم میں سوتے ہوں گے وہ کیا کرتے ہوں گے تیرے خیال میں. کہتا وہ نہیں سو سکتے. میں کہا میں خود ہوں بیٹا. تو میں نے اسے کہا, میں نے یار میں اس گھر سے آیا ہوں بھائی جان, میں اس کو آج بندہ بھیج کے اس کو ٹھیک کرا دوں گا. اس گھر کا مالک کون ہے, اس کا نام بتاؤ. اس نے کہا جی آپ مالک کی ضرورت نہیں, اب ہو گیا. اب میں سوچ میں ہی پڑ گیا کہ اللہ مجھے اس پچھلے والے بندے کے پاس لے گیا. اگر اسے پتہ نہ چلتا کہ میں ہوں اور موٹر میری نہیں ہے, اس نے پتہ نہیں کس کو یہ بات کرنی تھی. ویکھے نے میں نیک لوگ بتھیرے, اس نے جس کو ملنا تھا کہنا نہ ان کو ہمسایوں کی تمیز ہے, داڑیاں رکھی ہیں تے پگڑیاں پہنتے ہیں تے دین دی گلاں کرتے ہیں تے عقل نہیں انہوں نے, ہمسایوں کی عقل نہیں. اگر اس کو کلیئر میں نہ کرتا, بتاؤ اس نے کس کو یہ بات کرنی تھی, بتاؤ. ہم بغیر اس لیے حدیث کے الفاظ سنو. حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ایک بات سنے اور بغیر تحقیق کے آگے پھیلانی شروع کرے. آنکھوں سے دیکھ کے بھی جھوٹا ہو جاتا ہے آدمی. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کچھ کہہ رہے ہیں, ہم کچھ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں آنکھوں سے کسی کی برائی دیکھ لی ہے نا, آنکھوں سے کرتا دیکھ لیا کسی کو. مثال ایک آدمی شراب پی رہا ہے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شراب پی رہا ہے, تو دین نے کیا کہا ہے, دین نے کہا کہ تم تعویل کرو شاید کوکولا ہی ہو, حالانکہ تم نے پتہ ہے کہ شراب پی رہا ہے, مگر تم کہو نہیں یہ کوکولا ہے, مجھے غلطی لگ رہی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, کوئی بندہ کوک پی رہا ہے اور کہہ رہے ہیں چڑھ دے گلاں مولوی دیکھو لا رہے جے. یعنی ہم کوکولا کو شراب بنانے والے ہیں. وہ دین کہہ رہا ہے شراب کو کوکولا بنا دو. کیوں؟
یہ ہماری کوئی تربیت نہیں، ہماری کوئی تربیت۔ اب ایک جب میرے زمانہ جہلیت کی باتیں ہیں کہ اگر میرے زمانہ جہلیت میں کسی کے گھر کے بعد موٹر چلا رہے تو وہ بندوق لے کے پہنچنا تھا، تمہیں شرم نہیں آتی موٹر چلا رہے تھے؟ تو میں نے جا کے کہا، میں کہ بھائی جان میں ٹھیک کرا دیتا ہوں موٹر، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اس نے کہا نا خدا کے لیے اس طرح نہ کرے، ہم خود کرا لیں، آپ کی مہربانی بس۔ یعنی میرے اس سافٹ کہنے سے ہی وہ شرمندہ ہو، حالانکہ میں 3-4 دن سے اتنا تنگ ہو رہا تھا، اس کی حد نہیں۔